السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات محترم، کروڑوں درود و سلام ہے اس محبوب اعظم پر جو خالق کا محبوب ہے اور مخلوق کا بھی، کیونکہ جس ذات گرامی نے ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنا سکھایا اور خالق اور مخلوق کے حقوق سے ہمیں آشنا کیا اور ہمیں گناہوں کے برائیوں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا، ان راستوں پر جن سے ہمارا رب تعالی ہم سے ناراض ہوتا ہے، تو انہی بری راہوں میں سے، انہی گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی بھی ہے۔ تقریباً قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 15 مقامات پر ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالی اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ نیکی، صلہ رحمی اور حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے محبوب تم فرماؤ، اے لوگو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے۔ حرام کیا کیا؟ وہ یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمان والے ساتھیوں، ان آیات میں کس قدر اہتمام کے ساتھ ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح ماں باپ کے لیے کوئی نامناسب اور سخت بات کہنے سے بھی منع فرمایا ہے اور ان کی نافرمانی اور بے ادبی کو حرام ٹھہرایا ہے، ان کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ماں باپ کا نام لے کر نہ پکارے، ماں باپ کو ان کا نام لے کر کے پکارنا منع ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ ہاں اگر وہ سامنے نہ ہو، ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر ہو رہا ہو تب ان کا نام لے سکتے ہیں، لینا جائز ہے، لیکن ان کو نام لے کر ان کے سامنے ان کا نام لے کر انہیں بنانا یہ کیا ہے؟ ادب کے خلاف منع ہے۔ اور ماں باپ سے تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم اپنے آقا سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے غلام و خادم اپنے آقا سے بات کرتے ہیں اسی طرح بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آیات ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اب اس آیت سے ثابت ہوا ایک چیز، سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا جائز اور اسے فائدہ پہنچانے والی ہے، یعنی مسلمان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور وہ دعا اسے فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اب ایک چیز اور سنو، مردوں کے ایصال ثواب میں بھی ان کے لیے دعائے رحمت ہوتی ہے، ان کے لیے دعائے رحمت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے یعنی ایصال ثواب کے لیے یہی آیت اصل ہے۔ اب میرے عزیزو، قرآن کریم میں جو بار بار پھر تاکید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے جس سے انہیں یعنی ماں باپ کو ایذا پہنچے، اپنے جسم مال اور جان سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے، ہمہ وقت ان کی خدمت کرے، اپنے جسم سے، اپنے مال سے، اپنے جان سے ان کی کیا کرتا رہے؟ خدمت کرتا رہے، اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، صرف حسن سلوک ہی نہیں بلکہ حسن سلوک کو تاکید کے ساتھ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ذکر فرمایا ان آیات میں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب ایک مسائل ہے کہ اگر ماں باپ اپنی خدمت کے لیے کسی بچے کو نوافل چھوڑنے کا حکم دے تو ان کی خدمت جو ہے نفل نماز سے بہتر ہے،
نفل نماز کو کیا کر دو، ترک کر دو اور ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا حکم بجا لاؤ۔ تو اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کس قدر اہتمام کیا گیا ہے، کس قدر تاکید کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، واجبات کو ترک نہیں کر سکتے، واجبات والدین کے حکم سے ترک کرنا جائز نہیں۔ اب دیکھو، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ جو ہے صرف جائز کاموں میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین کی دل جوئی کے خاطر غلط اور غیر شرعی امور کو بھی درست ٹھہرایا جائے۔ یعنی ماں باپ معاذ اللہ اگر شرک کرنے کا حکم دے یا کوئی گناہ کرنے کا حکم دے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا یہ حکم بھی مانا جائے۔ تو صرف جائز اور مباح کاموں میں، لیکن اگر غیر شرعی امور ہے، شرک ہے، گناہ ہے اور کوئی غلط کام ہے تو پھر اس میں ان کا حکم بجا نہیں لانا چاہیے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اور ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ وہ میرا شریک ٹھہرائے تو جس کا تجھے علم نہیں تو اس کا کہا نہ مان، ان کا کہا نہ مان۔ اب دیکھو، اس آیت کریمہ کی شان نزول بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو عشرائے مبشرہ میں تھے، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کیا، تو آپ کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان نے کہا کہ بیٹا تو نے یہ کیا نیا کام شروع کیا ہے، خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں، اور تیرے لیے تیری ہمیشہ جو ہے بدنامی ہو اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے۔ تو پھر اس عورت نے یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فاقہ کیا، ایک روز تک فاقہ کیا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی، یہاں تک کہ وہ ضعیف اور کمزور ہو گئی۔ ایک دن گزر گئے، اسی طرح دن اور رات بھی گزر گئے، تب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا اے میری ماں اگر تیری 100 جانیں ہو اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائے تو بھی میں اپنا ایمان جو ہے چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنے آقا کا دامن چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنے محبوب کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو چاہے کھا یا نہ کھا۔ پھر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی والدہ محترمہ مایوس ہو گئی تو وہ کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی اور حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ کفر و شرک کا حکم دے تو نہ مانا جائے، کیونکہ ایسی طاعت کسی مخلوق کی جائز نہیں جس میں خدا و رسول کی نافرمانی، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو نہ مانا جائے، کیونکہ ایمان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد دوسرے احکامات اس پر صادر ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے ایک چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد سب سے آسان ناراض ماں باپ کو منانا۔ ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
جب اپنے بندوں سے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو معاف فرما اور بہت جلد معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ دل سے معافی طلب کرتا ہے رب تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد سب سے آسان ہے ناراض ماں باپ کو راضی کرنا۔ ماں باپ کس قدر ناراض کیوں نہ ہو، اگر بیٹا ان کے سامنے جھک جائے ندامت کے ساتھ اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ لے کر ان کی گود میں اپنا سر رکھ دے، تو ماں باپ کتنے ہی زیادہ ناراض کیوں نہ ہو، ان کا دل نرم پڑ ہی جاتا ہے، ان کا دل نرم ہو ہی جائے گا اور اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو معاف کر دے گی۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے دونوں یعنی ماں باپ یا ان میں سے ایک اگر فوت ہو چکا ہے اور اگر وہ ان کا نافرمان ہو، یعنی ماں باپ تو دونوں یا پھر ان میں سے ایک اگر فوت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ ان سے ناراض ہے، تو ان کا جو نافرمان بیٹا ہے وہ ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے حق میں استغفار کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار میں لکھ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار میں لکھ دے گا۔ تو ماں باپ اگر ناراض ہے کسی بھی وجہ سے، ان کے پاس جائیں، ندامت کے ساتھ پیار سے جھک کر ان کی بارگاہ میں جا کر کے کہے، اے میرے والدین مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ قسم با خدا پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے جلد ماں باپ جو ہے راضی ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کو کبھی ناراض کر کے نہ رکھے، اگر ناراض ہو بھی جائے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور ان کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو اس کے لیے کچھ خرچ کرنا نہیں پڑے گا، اس کے لیے صرف آپ کو ان کے سامنے جھکنا ہے، ان کے قدموں کو، ان کے دست مبارکہ کو بوسہ دینا ہے، کہنا ہے اے میری والدہ مجھے معاف فرما دے، تو وہ بہت جلد معاف فرما دے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے مشفق و مہربان نبی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو ہم خطا کاروں کی بخشش و نجات کے لیے دیکھیے کتنا آسان طریقہ پیدا کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنے ناراض ماں باپ کو راضی کر کے جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر ماں باپ کے مگر ماں باپ نافرمان ہی رہے، ماں باپ کا ہم نافرمان ہی رہے، ماں باپ کو اگر ہم راضی نہ کر سکے پیارے، تو دوزخ کی آگ ہمارے لیے تیار ہے، دوزخ کی آگ سے ہمارا بچنا غیر ممکن ہے، اور جنت میں بھی داخلہ نہیں ہو سکتا۔ تو کسی بھی صورت میں ماں باپ کو ناراض نہ کرو پیارے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہے، بہت ہی غور سے سنیے، بہت ہی غور سے سنیے۔ اگر سینے میں دل ہے تو اس کو ماں باپ کی محبت و عظمت کا کعبہ بنا لیجئے۔ اگر سینے میں دل کی بجائے پتھر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس کو دل کو جو ہے نرم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف نہ کہو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے یعنی ماں باپ دونوں میں سے دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف نہ کہنا، اور انہیں ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، ان سے تعظیم کی بات کرنا، ادب سے بات کرنا، چلا کر نہیں، جھڑک کر نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، ان کے لیے نرم دل سے عاجزی کا بازو پھیلاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، عرض کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کرنا کس سے؟ رب تعالیٰ سے، اے ہمارے رب، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ بچے پر ماں باپ کس قدر مہربان ہوتے ہیں وہ جانتا ہے ہر انسان۔ تو والدین کے لیے ہمہ وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہمارے پرورش میں کیا تھا، ہمارے اوپر جس قدر انہوں نے رحم کیا تھا جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، اس ٹائم جس قدر انہوں نے ہم پر رحم کیا اسی طرح ان پر رحم فرما۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے محبوب خدا، اب سنو، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اب محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذرا حکم فرمان جو ہے آپ سنتے چلو اور ملاحظہ فرمانا پیارے کہ اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام ماں باپ کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، امک، تیری ماں، امک، تیری ماں۔ وہ صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اس کے بعد میری حقدار، میری محبت کا، میری عظمت کا حقدار کون ہیں؟ تو میرے آقا نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا، امک، تیری ماں۔ وہ صحابی رسول تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے حقدار، میری محبت و عظمت کا، میری خدمت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہیں؟ تو میرے آقا نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا، امک، تیری ماں۔ اور جب چوتھی مرتبہ صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ، میری محبت و عظمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو میرے آقا نے چوتھی مرتبہ فرمایا، ابو کا، تیرا باپ۔ چوتھی مرتبہ فرمایا، ابو کا، تیرا باپ۔ تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ پتہ کیا چلا کہ بچے کے خدمت کا، ان کی محبت کا حقدار ماں باپ میں سے زیادہ ماں ہوتی ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کی پرورش میں ہو، بچے کی ولادت میں ہو، انہیں زیادہ مشقت و پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے تین مرتبہ فرمایا،
امکا امکا امکا، یعنی تمہاری والدہ تمہاری والدہ تمہاری والدہ۔ جب چوتھی مرتبہ صحابی نے پوچھا تب میرے آقا نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ بھی، تیرا باپ یعنی تیرا باپ بھی جو ہے تیری خدمت کا حقدار ہے، لیکن تیرے باپ سے زیادہ تیری ماں تیری خدمت کا حقدار زیادہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے آقا علیہ الصلاۃ کی بارگاہ کرم میں عرض کیا کہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ میں نے عرض کیا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امہ، رسول کریم نے فرمایا اس کی ماں کا، اس کی ماں کا، یعنی عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ نے جبھی تو فرمایا قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها، یعنی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ کیا ہے اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، یا رسول اللہ آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں یا آقا علیہ الصلاۃ نے دریافت کیا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں قال فلزمها فإن الجنة عند رجلها، یعنی اپنے والدہ کی خدمت کو لازم جانو، کیونکہ جنت تو تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کو کیا کرو؟ لازم جانو۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، آپ سے گزارش ہے آپ غور کریں، خوب غور کریں، سوچیں ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، کہاں مارے پھرتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے دروازے پر ٹھوکریں کھاتے ہیں پھرتے ہیں، جبکہ جنت تو ہماری والدہ کی قدموں کے نیچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی نہ کرے، ان کو کبھی بھی ان پر نہ چلائے نہ چیخے، کیونکہ رب تعالیٰ نے تو انہیں اف تک کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جھڑکنا، گالی گلوچ کرنا، چلانا تو دور کی بات ہے، اف کہنا بھی انہیں منع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ایک شخص نے پوچھا کہ بیٹے پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یعنی یہ دونوں تمہارے جنت ہے، جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، یعنی ماں باپ کیا ہے؟ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ہم نے خدمت کی تو ہمارے لیے جنت ہے، اگر ہم نے انہیں ناراض کر دیا، ہم نے ناراض کر دیا اور وہ ہم سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئی اور ہم نے ان کو راضی کرنے کی، خوشی کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ان کے لیے ہم نے دعائے مغفرت کی، ایصال ثواب کیا، تو پھر ہمارے لیے دوزخ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہما جنتک و نارک، جن کے ماں باپ جن سے راضی ہیں جس بیٹے سے، اس کے لیے جنت، اور جس بیٹے سے اس کے ماں باپ ناراض ہے تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ جنت بھی تیری یہی ہے، دوزخ بھی تیری یہی ہے، جنت بھی تیری یہی ہے اور دوزخ بھی تیری یہی ہے۔ تو آپ پر ہے کہ آپ چاہے تو جنت حاصل کرو یا چاہے تو ان کو ناراض کر کے دوزخ میں چلے جاؤ۔ تو دوستو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے، ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ جنت کہیں اور نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے سے اللہ بھی ناراض رہتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو ستائے، خدا کی رحمت سے دور ہے جو ان کی نافرمانی کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا خدا کی رحمت سے دور ہے وہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے فتاوی رضویہ شریف میں حدیث شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرض و نفل یعنی کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے جو ماں باپ کو ستاتا اور تکلیف پہنچاتا ہے، کتنے ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی نوافل ادا کرنے والا کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی صدقات و خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو جائے، اگر ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اس کی عبادت، اس کے عمل، اس کے ریاضت، ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو، جس کے ذلیل اور رسوا ہو، اس شخص پر ذلیل و رسوا ہو۔ اسی طرح میرے آقا نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ذلیل شخص کون ہے، وہ رسوا انسان کون ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو سے مطلب کیا ہے؟ وہ شخص ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، جنت حاصل نہ کر لے، وہ شخص کیا ہو جائے؟ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ 3 مرتبہ فرمایا تھا میرے آقا نے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی گناہ ہے کہ انسان ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، ماں باپ سے جھگڑتا ہے، ماں باپ پر چیختا ہے، چلاتا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں اللہ اکبر کے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، ماں باپ کو مارتے تک ہیں۔ اب بتاؤ پیارے کیا حشر ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برے کاموں سے، ایسے بری عادت سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید پر تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے ایک یا دونوں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ تعظیم سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے، اور فرمان الہی ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور باپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے باپ کا اپنے والد کا نافرمان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نافرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جس سے اس کا باپ ناراض ہے، جس سے اس کے والد ناراض ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتا ہے، اور جس سے اس کے والد راضی ہے، خوش ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی و خوش ہوتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، کیونکہ یہی تمہاری جنت ہے اور یہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ اگر ان کو راضی رکھو گے، ان کی تعظیم کرو گے، ان کے ساتھ ادب سے رہو گے، ان کی تعظیم کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، تو پھر یہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر وہ تم سے ناراض ہو جائے، تم سے غضبناک ہو جائے، اور اسی حالت میں اس دنیا سے تم چلے جاؤ، یا وہ چلے جائے، یا پھر تم ان کو راضی نہ کر سکے، تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جن کے والدین باحیات ہے رب تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جن کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ تمامی حضرات سے آخر میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اگر ابھی تک ہمارے چینل ایس علی اشرفی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگے، پسند آئے تو لائک و شیئر سے بھی نوازیں۔ اللہ حافظ۔